اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کڑوا سچ کے ساتھ میں ڈاکٹر ارشد جمال آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، کچھ دنوں سے ہری پور سوشل میڈیا پہ ہری پور پریس کلب کے معزز ممبران کے خلاف جو غلیظ اور بکواسات سوشل میڈیا پہ ایک نام نہاد ٹھیکیدار جیلساز اور اچڑا یونین کا صدر ہے، وہ اس کے کام جو ہے وہ بڑے بیہودہ قسم کے ہے۔ اس نے سوشل میڈیا پہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور پریس کلب کے خلاف بکواسات اگلنا شروع کر دیے، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم نے حق اور سچ اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تو گلی کوچوں سے آوارہ اور پاگل کتے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ٹائم پہلے ایک نام نہاد ٹھیکیدار جیلساز، جس کا ہری پور کا بچہ چپا چپا اس کی شخصیت سے واقف ہے کہ وہ اتنی گندی سوچ رکھتا ہے اور میڈیا کے خلاف ایک تحریک اور ایک ایسا بیہودہ اور غلیظ الفاظ بکواسات کر رہا ہے جو کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کشیدگی اچھی نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے بڑی مضر صحت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے یہ بکواسات اس شخصیت نے کیے ہیں، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ موصوف ٹھیکیدار جعلی ادویات، جعلی سرنجیں، میڈیسن، گولیاں، کیپسول اور انسٹرومنٹ وغیرہ جعلی اور تھرڈ کلاس کی اسپتالوں میں اور دکانداروں پہ یہ سیل کرتا ہے، تو اسی سلسلے میں اس کے کرتوت جو ہے آئے روز سامنے آنا شروع ہو گئے، جس پر میڈیا کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ اس کے کارنامے سامنے آ چکے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یہ باور کروانا چلوں کہ ایک نوشہرے کا ایک ٹارگٹ کلر تھا، جس نے کوٹ نجیب اللہ سے ایک کیری ڈبہ جو اغوا ہوا، اور وہ کیری ڈبے کا جو ڈرائیور تھا وہ 4 بچوں کا باپ تھا، اس کا مرڈر ہو گیا، اور کیری ڈبہ وہ نوشہرے کا میڈیکل ریپ تھا، وہ جس نے اس کو مرڈر کر کے کیری ڈبہ لے کے چلا گیا۔ جو مرڈر کرنے والا شخص تھا وہ ایک میڈیکل ریپ تھا، جو یہ موصوف جو سوشل میڈیا پہ بکواسات اگل رہا ہے اس کا رائٹ ہینڈ تھا، یہ پارٹنر تھا، کیونکہ یہ جیل سازی کی دعائیں، یہ جیلی میڈیسن اور کئی عرصے سے جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ کر رہا تھا۔ ایک تو منطقی انجام تک پہنچ گیا اور وہ جیل پہنچ گیا، اور اس نے مرڈر کے کیس میں اس کو وہ جیل چلا گیا، تو اب یہ اکیلا رہ گیا۔ اس کو اور نہیں نظر آتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس نے ہری پور پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کرنا چاہیے، جو ہماری مشاورت کے بعد ہم نے کہا کہ جی یہ پریس کانفرنس ہم آپ کی نہیں کر سکتے، یہ غیر آئینی اور غیر جمہوری اور غیر اخلاقی ہے۔ تو حق ہم قانون کا اپنے پاس رکھتے ہیں، جس میں ہمارے کوئی تقریباً 70-75 جو ممبران پریس کلب ہے، جس میں عہدیداران ہیں اور ممبران ہیں، اور اس شخص نے گزشتہ 3-4 دن سے سوشل میڈیا پر من گڑت بیہودہ الزامات لگا کر ان کی تذلیل کرنا شروع کر دی، اور اس پر ہم نے گزشتہ روز ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس شہر کا ہری پور کا ہم انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ہے، ہم نے کسی صورت اپنے امن و امان کو برباد خراب نہیں ہونے دینا۔ چند شر پسند ایسے لوگ جو کسی کمیونٹی کو یا تاجر کمیونٹی کے خلاف اس نے یہ بکواسات اگلے تھے، اس پر اس نے جرگہ جماعت کر کے وہ معافی مانگی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور صرافہ یونین کے پیچھے پڑ گیا، اس کے خلاف وہ پڑ گیا، پھر یہ ہسپتال انتظامیہ کے انوالومنٹ میں یہ مسٹر ٹھیکیدار جو تھا، یہ اپنے کالے کرتوت لے کر نرسوں کو بلیک میل کرتا تھا اور لیڈی ڈاکٹروں کو بلیک میل کرتا تھا، جن کے تمام تر ثبوت ہمارے تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے نمائندوں کے پاس موجود ہے۔ ہم نے بجائے اصلاح کے ہم نے اس بندے کے خلاف کیچڑ اچھالنا ہم نے نہیں مناسب سمجھا،
مگر موصوف نے یہ جو اسپتال انتظامیہ کے جو گروپ ہیں ان کو آپس میں لڑانا شروع کر دیا، اور ان میں بڑے دور تک جو ہے معزز ڈاکٹر بھی جو ہے وہ اس میں زرد میں آئے، اور عزلی بھی آئے، اس میں بہت سارے لوگ آئے۔ تو پیچھے اس کا ماسٹر مائنڈ تھا یہ مسٹر ٹھیکیدار، یہ اچرا یونین کا صدر ہے، if you don't mind۔ یہ کچھ عرصہ پہلے یہ ناچ گانے اور ڈراموں میں کام کرتا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ ہم یہ پلیٹ فارم پہ آگے ہیں اور یہ ناچ گانا شروع کر دیں گے۔ اجرتی پیشہ ور ہے۔ آج کل یہ موصوف نام نیاد جعلی این جی اوز کا سرپرست بنا ہوا ہے، اور غیر قانونی این جی اوز کی سرپرستی کرتا ہے، اور ایک پریس کانفرنس نہ ہونے کی وجہ سے موصوف نے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے، اور اس کے علاوہ پریس کلب کے جو معزز ممبران ہمارے ہیں، صدر جنرل سیکرٹری اور جتنے کابینہ اور کیبنٹ ہیں، ان کے خلاف یہ بکواسات اگلنا شروع ہو گیا۔ گزشتہ 3-4 دن سے جو یہ بکواسات کر رہا ہے یہ ساری نوٹڈ ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے جس میں ہماری ساتھ علماء کمیونٹی نے اور تاجر برادری نے، اور اس کے علاوہ وکلاء حضرات نے، اور دیگر جو عوامی سماجی اور سیاسی حلقوں نے اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی اس ناسور کے خلاف جو ہے ہم کسی قسم کی بھی کوئی گواہی شہادت ہوئی تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا یہی ایک اگر اس میں ہمت نہیں ہے تو یہ سوشل میڈیا کو اپنی ڈھال بنا کر، سوشل میڈیا کو اپنا ہتھیار بنا کر بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ بائی دا وے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری عمر کتنی ہے مسٹر ٹھیکیدار؟ تمہارے ابا جی کیا کرتے تھے؟ تمہارا اہل خاندان کیا کرتا تھا؟ تمہاری اب کے جو حالات و واقعات ہیں، کون سے قوم قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتے ہو؟ کس کو تم نے للکارا ہے؟ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور پریس کلب کو؟ جن لوگوں کو تم ہاتھ رفع کار بنے ہو نا، وہ ہماری ذات و صفات کے دشمن ہیں۔ تو یہ جو تم نے کھیل شروع کیا نا، یہ اس کا اینڈ بھی جو ہوگا وہ تم ہی کرو گے۔ تم نے یہ کھیل جو شروع کیا ہے، تم نے جو آگ لگائی ہے، جو ماچس کی تیلی آپ نے لگائی ہے، وہ تم نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو نہیں لگائی، تم نے ایک آئینی ادارے پر ہاتھ ڈالا ہے۔ جو پریس کلب ہماری چوتھا ستون ہے اس ملک کا، وہ اس پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ آج کا جو میرا ویلاگ ہے اس میں پشاور، مردان، چرسدہ، چترال، ایبٹ مانسیرا، ہری پور، راولپنڈی نیشنل پریس کلب، جہلم، لاہور، کراچی، اور جتنے بڑے پریس کلب ہیں وہ میری آواز یہ سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہماری اس آواز کی تحریک تو ہم چلائیں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ تم سمجھتے ہو کہ میں اپنا اپنے من، اپنے کرتوت نہ یہاں کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہیرو بنانا چاہتے ہو چند لوگوں کی مشاورت سے؟ اس سے پہلے جتنے بھی مجھے تھریڈ ہوئے، جتنے بھی مجھے دھمکیوں کے آرڈر ہوئے، جتنے بھی میرے خلاف مارچ کھولے گئے، اس کے ماسٹر مائنڈ بھی تم بھی ہو۔ اور میں نے اپنی ضلعی انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اگر میری ذات و صفات مجھے نقصان ہوتا ہے، اس کے ماسٹر مائنڈ جو تو ابتدا ہوگی انویسٹیگیشن کی وہ تم سے ہوگی، اور وہ مسٹر لنگڑا سے بھی ہوگی، اور دیگر جو لوگ ہیں ان سے بھی ہوگی جنہوں نے تمہیں گائیڈ لائن دے کر تیار کر کے آگے مارچ کے لیے بھیج دیا ہے۔ ذاتی دی کرکیلی تے تھما نہ لڑے کے اپنی اوقات دیکھو۔ ابھی میں 2-4 خسروں کو بلا کے دوں گا، تمہیں شہر میں ننگا نہ کرے تو مجھے کہنا کہ تم غلط کہتے ہو، بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ یہ بکواسات جو تم نے اگلے ہیں یہ تمہارے لیے بہت سنگین نتائج نکلیں گے۔ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ساتھ عوامی کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ شانہ پہ شانہ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ تمہیں اور تمہارے پیچھے جو اواری ہیں ان کو بھی ہم بے نقاب کریں گے۔ اور میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، ہم امن پسند ہیں، ہم آئینی ادارے کے ساتھ ہیں، اور آئینی ادارہ ہمارا پریس کلب ہے۔ ہم کوئی مولی گاجر نہیں ہے کہ ہمیں صحافت کرنی نہیں آتی، صحافت کرنی آتی ہے۔ تم میں بھی ہمت ہے تو آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر مناظرہ کرو، ہمارے ساتھ بیٹھ کر تم ٹیبل ٹاک کرو، ہمارے ساتھ بیٹھ کر تم ولاگ کرو۔ میں تمہیں بتاؤں گا تمہاری ننگی حیثیت کیا ہے، تم کس حیثیت کے مالک ہو۔ آج مجھے ابھی صبح سے کچھ نرسوں کی فونیں آئی ہیں،
انہوں نے کہا یہ گندا انسان ہے، اس نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو پروگرام ہوگا میں ان خواتین کی بڑی عزت اور رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کو بھی میں منظر عام پر لاؤں گا اور انشاءاللہ تمہیں ننگا کروں گا، تمہارے کرتوت بھی دیکھوں گا۔ تم لاکھو خان بن کر ہمارے شہر میں گھومو اور ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرو، ہمارے خلاف پوسٹر لگاؤ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا مسٹر ٹھیکیدار لاکھو خان۔ لاکھو خان سے بھی تم نہیں تو لاکھو خان کی تم پاؤں کی جوتی بھی نہیں ہو۔ یہ ٹھیکیداری کا نظام جو ہے نا، 2 نمبر کام یہ سارے تمہارے ہیں، ہمارے میں کوئی نہیں ہے۔ ہم جینیون لوگ ہیں، ہمارے پاس جینیون چینل ہے، ہمارے پاس جینیون اخبار ہے، ہم میں پاور ہے، ہم بیٹھے ہیں اور الحمدللہ ہر انسان ہمارا ہری پور شہر کا باسی ہے، ہمارا سر کا تاج ہے، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہماری عزت کے لیے بھی بےتاب ہے۔ میں تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں، اگر آئندہ اگر سوشل میڈیا پہ اگر کسی قسم کی اس باولے کتے کی طرف سے اگر کوئی گندی غلیظ حرکات آئی تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ نسلی بد نسل ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اندر سے یزید ہے، یہ اندر سے نمرود ہے اور اندر سے یہ فرعون ہے، اور اس کے کامل کرتوتوں پہ نہ جائیں، اس کے کالے کارناموں میں جائیں، اس کی اندر کی ضلالت پہ جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور پریس کلب کے خلاف کیا بھونکتا ہے کتا، اور اس کتے کو لگام دینا ہمیں آتا ہے، اور انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو باولے کتے کی یہ ویکسین لگائی جائے، کیونکہ ساون اور بھادر میں یہ پاگل ہو چکا ہے، اس کو ویکسین لگانے کی اچھی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی میں نے کسی بندے کا نام نہیں لیا، لاکھو خان کا لیا، لاکھو خان تو مردار ہو گیا، لاکھو خان بھی ایک یزید تھا اور وہ بڑا ظالم تھا، اور اس کا ایک جڑواں بھائی ہری پور میں یہ آ گیا ہے اور یہ بڑا پرصاب بنا پھرتا ہے۔ کسی طرف انگلی اٹھاؤ گے تو 3-4 انگلیاں تمہاری طرف آئیں گی۔ مسٹر ٹھیکیدار، اپنی عقل دیکھو، اپنی شکل دیکھو، اپنے کرتوت دیکھو، اندر جھانکو، تم کیا ہو؟ گھر میں رام رام، باہر میں بغل میں چھرا گھومے پھرتے ہو، اپنے گھر کی حالات کو سکنات کو سنوارو، اپنے بچوں کی تربیت کو سنوارو، یہ میڈیا کے معاملات میں دخل اندازی مت کرو، یہ تمہارے لیے یہ تلوار خنجر بن کر تمہارے گلے میں اٹک جائے گی۔ 14 اگست نزدیک آ رہی ہے، اللہ سے توبہ طائف ہو اور اپنے کالے کرتوتوں سے توبہ کرو۔ امید کرتا ہوں کہ تم میری اس بات پر متفق ہوگے اور سمجھ گئے ہوگے کہ میں نے تمہارے لیے کیا میسج چھوڑا ہے اور کہ تمہارے لیے کیا ہے۔ میں تو انتظار کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ابھی یہ کتا میرے دروازے پہ بھی پہنچے گا، وہی آ گیا کہ کتا آ گیا، کتا بھونکتا بھونکتا آ گیا۔ کتے کو کتا نہ کہیں تو کتا ہی نہیں ہوتا۔ کتا وہ شخص ہے جس دروازے پہ چلا جائے وہاں پہ فرشتے بھی نہیں آتے۔ اور 2 نمبر ہے دیات جو جعلی دوائیاں اور جعلی کرنے والے اسلام آباد میں تو ہم نے نیٹ ورک تیار رکھا ہوا ہے، لوگوں کو خواتین کو غریب مسکین بچیوں کو ورغلا کر ان کو بلیک میل کر کے ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلتے ہو۔ ابھی تو پارٹی شروع ہے بچے، ابھی دیکھو ہوتا کیا ہے تمہارے ساتھ۔ امید کرتا ہوں اگر کسی بھائی کو کسی دوست کو یہ بات اچھی نہ لگے اس کے لیے میں معذور خواہ ہوں، کیونکہ کتا میرے گلے بھی پڑ گیا ہے اور مجھے بھی میری غیرت کو بھی اس نے للکارا ہے، اور میں بھی 35-40 سال سے صحافت کر رہا ہوں۔ آج دن تک میں نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ظلم نہیں کی، مگر نہ جانے یہ کتا میرے پیچھے کیوں پڑ گیا۔ اس کتے کو اللہ غرق کرے، دعا کرو سب مل کر، اللہ غرق کرے۔ یہ ہے نہ منہ تے نہ مچھا، میں کس کو پوچھا، یہ پہلے مچھ راکھ مردانگی ظاہر کر کتے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں میں نے کسی کا نام نہیں لیا بھائی، جس کو میں نے ٹارگٹ کرنا تھا اس کو میں نے کر دیا ہے جی۔ تمام اعلیٰ ادارے اور قانون کے رکھوالے یہ نوٹ کر لیں تاکہ یہ جس بندے نے ابتدا کی ہے پہلے اس کو بے لگام ڈالا جائے، پھر اس کے بعد ہم جو ہے اب کریں۔ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور پریس کلب کا آئینی حقوق ہم اس کی حفاظت کرنے کے علمدار ہیں۔ انشاءاللہ اپنی جان کی بھی قربانی دے کر پریس کلب کے آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔